ایک ہوتا ہے قلبی رشتہ۔ اب عزیزو اہل بیت سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ سادات کرام کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی خونی رشتہ ہے، لیکن منزل بہت دور چلی گئی، اتنی پشتیں گزر گئیں اور اتنے بیچ میں درمیان میں افراد آ گئے، ہمارے دادا پردادا اور نگر دادا اور ان سے بزرگ اور ان سے بزرگ، کہ اب یہ رشتہ بہت دوری ہو چکا ہے۔ اب بس کلی طور پر ایک ہی رشتہ ہے ہمارا اہل بیت سے، چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو، ہم سب کا رشتہ اہل بیت سے قلبی رشتہ ہے۔ کیوں؟ ہم دولت مودت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا رشتہ ہے قلبی رشتہ۔ اب عزیزو انصاف سے بتائیں، آپ سب ہم سے قلبی رشتہ رکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں، بالکل صاف صاف بات ہے، اس میں کوئی بالکل لگی لپٹی بات نہیں، حقیقت ہے اور آپ سب اس کی گواہی دیں گے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں زیدی بھائی کو اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتا ہوں، کیا کوئی مانے گا؟ ارے صاحب بلا وجہ باتیں نہیں کی، اپنی اولاد سے زیادہ کوئی کسی چاہ سکتا ہے؟ یعنی دنیا میں والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے مستحکم رشتہ۔ باپ اولاد سے جو محبت کرے گا یا ماں اولاد سے جو محبت کرے گی، پھر اس کے آگے نہ زوجہ ہے، پھر اس کے آگے نہ بھائی ہے، نہ اس کے آگے ماموں ہے، نہ اس کے آگے چچا ہے، نہ اس کے آگے دنیا کا کوئی دوست احباب ہے۔ جو باپ اور ماں سے اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کائنات کا سب سے عظیم رشتہ ہے والدین سے اولاد کا رشتہ۔ لیکن میرے عزیزوں، جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، ہم سب کا رشتہ تو بس دلوں کا رشتہ ہے اہل بیت سے، لیکن والدین سے اولاد کا رشتہ یہ کتنا مستحکم ہوتا ہے۔ تو پھر یہی رشتہ معصومین کی ہم یہ تو ہوتا ہے کہ اگر معصومین کی اولادیں ہیں تو اپنی اولاد سے معصومین کا کتنا رشتہ مستحکم ہوگا۔ لیکن عزیزوں، اگر عمل میں جھول آ جائے تو معصوم کے یہاں یہ والدین اور اولاد کا رشتہ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اب تک بات واضح نہیں ہوئی، آپ سب گھبرا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں قرآن سے دلیل دوں گا کہ اگر عمل میں کمی ہو جائے تو معصوم کے یہاں بھی والدین اور اولاد جیسا مضبوط رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیے ذرا میرے ساتھ قرآن کی سیر کیجئے۔ جناب نوح بڑے عظیم نبی، اپنی امت کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں، امت والے مانتے نہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ نہیں مان رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے کشتی بناؤ، کشتی بن کے تیار ہو گئی، کہا دیکھو سیلاب آئے گا، عذاب آئے گا، جو جو تمہاری کشتی میں آ گیا اسے نجات ملے گی، جو نہیں آیا وہ غرق ہو جائے گا۔ مسجد کوفہ کے تنور سے پانی اگلنا شروع ہوا، نبی کی کشتی موجوں سے کھیلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی نے پکارنا شروع کیا، آؤ چلے آؤ، آؤ میری کشتی میں آ جاؤ، جو آ جائے گا اسے نجات ملے گی۔ کچھ آنے والے آئے، کچھ نے سنا کر دیا۔ اب عزیزوں، تاریخ کہتی ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ سنا کرنے والوں میں نبی کے دو سب سے خاص رشتہ دار تھے، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کا بیٹا۔ اللہ اکبر! جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، معصوم کے اگر عمل میں کمی ہے تو والدین اور بیٹے کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ زوجہ نے کہا میں نہیں آؤں گی، ٹھیک ہے جانے دیجئے، زوجہ تو سببی رشتہ ہے، طلاق ہو جائے تو زوجہ علیحدہ ہو جاتی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ اب نبی نے کس کو آواز دی؟ کہا اپنے بیٹے کو، میرے لال آجا، آجا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں میں نہیں آؤں گا، مجھے کوئی پہاڑ بچا لے گا، میں پہاڑ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اب عزیزوں، یہاں پر اصل موضوع سے ہٹ کے ذرا سا ایک بات کہہ دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شاید طالب علم ہو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی کے ہر دشمن کو پہاڑ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر! نبی پکار رہے ہیں، آجا میرے لال، میری کشتی میں آجا۔ وہ کہہ رہا نہیں آؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ جب نہیں کسی طرح تیار ہوا تو ایک مرتبہ لوگوں نے ہاتھ جانب آسمان بلند کر دیا، پروردگار یہ نہیں آ رہا کشتی میں، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب پڑھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا آواز آ رہی ہے؟ قالا یا نوح، اے نوح، لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں شامل نہیں ہے بیٹا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ قالا یا نوح،
انہو لیسا من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے انکار کیا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے تو پھر ایسے انکار نہیں کیا بلکہ وجہ بھی بتائی۔ آگے کی آیت پڑھیے، پتہ چلتا ہے وجہ کیا ہے۔ جو نبی کے بیٹے سے بیٹے ہونے کا حق اللہ نے چھین لیا کہ ہوا کرے تیرے سلب سے، لیکن یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آواز دی، قرآن کے اگلے جملے ہیں انہو عمل غیر صالح، چونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے لہذا یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نبی کی نسل سے تھا، نبی کے سلب سے تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کے نسب سے تھا، نبی کی اولاد تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر عمل غیر صالح ہو جائے تو بیٹا بیٹا نہیں رہتا،